بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پچھلی نشست میں ہم نے طواف کمپلیٹ کر لیا تھا۔ یاد رکھیں بعض اوقات طواف میں بچھڑ جاتے ہیں، اس لیے پہلے سے ہی اپنے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہاں بچھڑ بھی جائیں مل ضرور جاتے ہیں۔ اپنے گھر والوں سے پہلے ہی طے کر لیں کہ اگر بچھڑ جائیں تو فارغ ہونے کے بعد اس لائٹ کے نیچے یا اس ستون کے نیچے جمع ہو جانا ہے۔ تو پھر اگر کوئی بچھڑ بھی گیا بے فکر رہیں۔ بہنیں خاص طور پہ بعض اوقات رونے لگ جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اس وقت دنیا میں کہیں گھومیں گی نا شاید نہ ملے، اس مقام پہ گھومیں گی آپ اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ملوا دے گا، گم ہی نہیں سکتا کوئی۔ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، آرام سے اس مقام پہ پہنچ جائیں، سب مل جائیں گے۔ یہ تو 8 استلام ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آب زمزم، پہلے آپ 2 رکعت طواف کی پڑھیں گے۔ یہ ہیں تو نفل لیکن ان کی ادائیگی واجب ہے۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو فوراً پڑھ لیں، اگر مکروہ وقت ہے تو وقت پہلے گزرنے دیں، جیسے طلوع آفتاب ہے، غروب آفتاب، زوال کا وقت ہے، اس کے بعد پڑھیں گے۔ مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا افضل ہے، لیکن رش اتنا ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات نہیں پڑھ پاتے۔ بعض ہمارے بھائی جوش میں وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تکبیریں باندھ کر، لوگ آگے سے گزر رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، رش اتنا زیادہ ہے، یہ مناسب نہیں۔ مسجد حرام میں جہاں جگہ ملے وہاں پر پڑھ لیں۔ اس کے بعد ملتزم پر آ جائیں۔ بعض نے لکھا ہے پہلے آب زمزم پی لیں، خوب پیٹ بھر کر آب زمزم پئیں، پھر ملتزم پر آ کر اگر دعا مانگنا چاہیں تو مانگ لیں۔ یہ حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں 70,000 فرشتے جمع ہوتے ہیں اور جو بھی حاجی دعا مانگے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ دعا وغیرہ مانگیں۔ اس کے بعد اب آپ سعی کے لیے جائیں۔ تو سعی کے لیے جب مسعی میں جاتے ہیں، جو سعی کی جگہ کہلاتی ہے، یہ مسجد کے باہر ہے، تو بڑی احتیاط سے الٹا پیر باہر نکالیں۔ باہر نکلنے کے دعا، پہلے آپ کو صفا پہ جانا ہے، یہ پہاڑی ہے، پھر مروہ۔ صفا سے مروہ 1 چکر ہو جاتا ہے، بس گئے 1 ہو گیا، پھر مروہ سے صفا 2، 3، 4، 5، 6، 7، 7واں مروہ پہ ختم ہوگا۔ بات سمجھتے ہیں پورا یوں گھوم کر آئیں گے تو 1 چکر ہوگا، یہ ایک نہیں، وہ بیچارے 14 چکر لگا لیتے ہیں۔ تو وہ پہاڑی اب تو تقریباً چھپا ہی دی ہے، لیکن آپ تھوڑا سا یوں سلوپ ہے، اوپر جتنا اوپر چڑھ سکتے ہیں چڑھ کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں، پہلے دعا کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، بہت مقام مقبولیت ہے۔ اس کے بعد نیت حاضر کر لیں، اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر سعی کر رہا ہوں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اس کے بعد اب آپ سعی کرنا شروع کریں گے۔ پہلے جب آپ چلتے ہیں تھوڑا سا تو نارمل چلیں گے، پھر ایک ٹیوب لائٹ گرین کلر کی لگی ہوئی ہے، پھر تھوڑا فاصلے پر ایک ٹیوب لائٹ گرین لگی ہے۔ ان 2 گرین ٹیوب لائٹ کے درمیان مردوں کو نارمل حالت میں بھاگنا، یعنی بالکل پاگلوں کی طرح نہیں، بے تحاشا نہیں، یہ سنت کریمہ ہے۔ لیکن ہماری بہنیں نہیں بھاگیں گی، یہ نارمل حالت میں چل کر ہی 7 چکر پورے کریں گی۔ تو وہ ایک لائٹ سے دوسری لائٹ تک بھاگ کر گئے، پھر اس کے بعد کافی لمبا اور ہے مروہ تک فاصلہ، پھر نارمل حالت میں چلتے ہوئے جائیں گے۔ اسی طرح واپسی پر بھی ہوگا، یوں آپ کے 7 چکر مکمل ہو گئے۔ احرام کے لیے، یہ طواف کے لیے وضو کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن سعی کے لیے باوضو ہونا لازم نہیں ہے، یہ بے وضو بھی ہو سکتی ہے۔ 7 چکر آپ نے کمپلیٹ کر لیے، اب آپ کا طواف بھی ہو گیا اور سعی بھی ہو گئی، اب ہے حلق یا قصر۔ مردوں کے لیے حلق کروانا، حلق کا مطلب ہوتا ہے پوری ٹنڈ کروا لینا، یہ سنت کریمہ ہے، اور ہر بال کے بدلے نبی کریم کی بشارت ہے بروز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا۔ اور چاہیں تو آپ قصر بھی کروا سکتے ہیں، جیسے بال ترشوا لیتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ پورے سر کے بال کم از کم 1 انگلی کے 1 پورے کے برابر کٹیں۔ یوں نہیں آپ بعضوں کو دیکھیں گے لٹ لی بس یہ کاٹ لی، یہ قصر نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری بہنیں اگر قصر کرنا چاہتی ہیں تو اپنی چٹیا کو پورا پکڑ کر اور پھر اس کو نیچے سے 1 پورے کے برابر کاٹیں، تو یہ چونکہ پورے سر کے بال آ رہے ہیں تو گویا کہ پورے سر کے بالوں میں قصر ہو جائے گا۔ یہ کر لیا آپ نے، عمرے سے آپ فارغ ہو گئے، جا کے اب آپ غسل وغیرہ کر لیں، احرام کی پابندی سے فارغ ہو گئے۔ میں چونکہ حج تمتع کا آپ کو میں نے بتایا تھا، میں ذکر کر رہا ہوں، تو اب آپ جو 8 ذو الحجہ تک ہے وہ دن مکۃ المکرمہ میں گزاریں گے۔ اس میں آپ نفل طواف بھی کر سکتے ہیں۔ عمرہ کرنے میں اختلاف ہے کہ متمتع مزید عمرے کر سکتا ہے کہ نہیں، تو علماء کا اختلاف ہے، دونوں طرف سے اجازت ہے، بعض منع کرتے ہیں، یعنی بعض کہتے ہیں ہے، تو آپ کر سکتے ہیں اگر عمرہ کرنا چاہیں ان دنوں کے اندر، گناہ نہیں ہے، کوئی دم وغیرہ نہیں ہے۔ شرط لیکن یہ ہوگی کہ آپ کو مسجد عائشہ جانا ہوگا، بسیں ملتی ہیں حرم کے باہر سے، احرام پہن کر آ کے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔
8 ذوالحجہ جب آ جائے، اس میں آپ کو اب مکے سے ہی احرام پہننا ہے، کوئی مسجد عائشہ نہیں جانا، حج کا احرام مکے سے۔ اور بہتر یہ ہے کہ مسجد حرام میں چلے جائیں، غسل خانوں وغیرہ میں وضو کیا، غسل کیا، احرام پہن لیا، اور فجر آپ نے مسجد میں ادا فرمائی۔ موقع نہ ملے ہوٹل میں ادا کر لی جیسے آپ نے، بہرحال تو فجر یہاں پڑھی۔ اب آپ کو مینا روانہ ہونا ہے، اور 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر۔ یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے، لہٰذا فرض کر لیں اگر یہ پہلے کا قیام آپ کا کسی وجہ سے نہ ہو سکا تو کوئی جرمانہ لازم نہیں ہوتا، لیکن سنت ہے آپ پہنچ جائیں۔ اچھا، وہاں رش بہت ہوگا، وہی ہم نے جسے آپ کو شروع میں کہا تھا، صبر و تحمل قائم رکھیے گا۔ آپ گھر کا سا آرام ڈھونڈیں، گھر کی سہولت ڈھونڈیں، جیسا آپ صفائی پسند ہے وہاں چاہیں کہ مجھے ویسی ہی صفائیاں ہر جگہ ملیں، رش نہ ملے، یہ نہیں ہوگا۔ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ زبان پہ لوک لگا لیں، بس کوئی لفظ منہ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ مینا پہنچ گئے، 5 نمازیں آپ نے کمپلیٹ کی، مینا میں فجر پڑی، اس کے بعد اب آپ عرفات کے لیے روانہ ہوں گے۔ معلم کی بسیں ہوں گی، بسوں میں آپ کو لے کر جائیں گے۔ اچھا، پہلے مینا ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر عرفات۔ تو آپ جب مینا سے عرفات جاتے ہیں مزدلفہ سے گزر کے ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ پہنچ گئے عرفات میں۔ یہاں آپ نے ظہر، عصر نمازیں یہاں ادا کرنی ہے، کوئی لمحہ آپ کا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ظہر کی نماز سے پہلے غسل کا موقع ملے بہت اچھا ہے، ورنہ باوضو رہیں اور کوشش کریں وضو قائم رہے۔ زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کریں، دعائیں جتنی زیادہ مانگ سکیں بہت ہی بہتر ہے۔ یہ وقت کھانے پینے کا نہیں ہے، یہ وقت سونے کا نہیں ہے۔ ہاں، اس دن روزہ رکھنا خلاف سنت ہے، یاد رکھیں، ہے تو جائز لیکن نبی کریم نے روزہ نہیں رکھا۔ میدان عرفات میں جب پہنچے ہیں تو آپ 8 کو دیکھیں مینا پہنچے تھے، اب اگلے دن کی جب فجر ہوئی تو کیا دن آ گیا؟ 9 ذوالحجہ، اس میں آپ میدان عرفات میں مغرب تک وہاں رہے، خصوصاً عصر سے مغرب خوب دعاؤں میں مبالغہ کریں۔ مغرب کے بعد جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے اب آپ باہر نکلیں گے۔ اگر کوئی میدان عرفات سے غروب آفتاب سے پہلے نکل گیا اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ ویسے تو تشریح میں آخر میں کر ہی دیتا، لیکن دم کا مطلب ہوتا ہے ایک بکرا ذبح کرنا یا دمبا، حدود حرم میں اسے دم کہتے ہیں۔ اور اگر اونٹ ذبح کرنا پڑے یا پوری گائے تو اس کو بدنہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی مغرب سے پہلے نکل گیا تو دم لازم ہو جائے گا، تو اس لیے انتظار کریں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ توجہ رکھیے گا، جو معلمین آپ کو لے کر جاتے ہیں نا، وہ بعض اوقات غروب آفتاب سے پہلے شور مچا دیتے ہیں، چلو چلو بس میں بیٹھو، بس میں بیٹھو، بس میں بیٹھو، بسیں نکل جائیں گی۔ تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اگر بس نہ نکل جائے، وہ پہلے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ عرفات کی حدود سے باہر کھڑی ہوتی ہیں تو دم لازم ہو جائے گا۔ میری یہ بات بس یاد رکھیے گا، آپ اگر نہیں آئے بس چل نہیں سکتے، سب کو کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے، ایک ایک آدمی کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کون کون آ گیا کون کون نہیں، جب تک پورے نہ آئیں بس نہیں چلے گی، غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکلیے گا۔ آپ نے ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب کے ٹائم پہ نکلیں گے لیکن مغرب ادا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، مغرب ادا کرنی ہے آپ کو مزدلفہ میں جا کر۔ اب آپ پہنچ گئے، رات ہو گئی غروب آفتاب کے بعد، یہ رات مزدلفہ میں گزارنا سنت کریمہ ہے۔ یہاں پر آپ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ اس طرح کہ اذان ہوگی، اقامت ہوگی، مغرب کے 3 فرض، پھر متصلاً بعض نے کہا اقامت درمیان میں پڑھ دیں، یہ بھی ثابت ہے، پھر مغرب کے عشاء کے 4 فرض، پھر مغرب کے سنت نفل، پھر عشاء کے نوافل سنن اور وتر وغیرہ۔ اب آپ فارغ ہو گئے، یہ رات مزدلفہ میں گزارنا سنت ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ تو لازم سی بات ہے، جب شب قدر سے افضل ہے تو سو کر گزارنا یہ محرومی کی بات ہے۔ تو پوری رات ذکر الہی میں مشغول رہیں اور اچھی باتیں ایک دوسرے سے کرتے رہیں، یہ رات یہاں گزارنی ہوگی۔ پوری رات گزارنا سنت ہے، اور طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان تھوڑا سا یہاں ٹھہرنا واجب ہے۔ گویا کہ مزدلفہ میں 2 طرح قیام ہوگا، سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ سنت تو پوری رات ہے، اور واجب کب ہوتا ہے؟ طلوع فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان ایک لمحہ بھی ٹھہریں گے واجب ادا ہو جائے گا۔ اب آپ نے یہاں ایک کام یہ کرنا ہے کہ کنکریاں تلاش کر لینی ہیں۔ آپ نے پہلے دن 7 کنکری مارنی ہے، دوسرے دن 21، تیسرے دن 21۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں، آپ کو 60-65 کنکریاں بلکہ 70 کنکریاں تقریباً آپ جمع کر لیں، بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہیں، کسی اور کو دینا پڑ جاتی ہیں۔ یہ آپ دیکھیے گا ہمارے مذہب اسلام کی بہت بڑی حقانیت،
لاکھوں حاجی ہر سال جاتا ہے، 25 لاکھ کے قریب حاجی، لیکن آپ جا کے جب کنکریاں تلاش کریں گے ایسا لگے گا جیسے یوں ڈال دی گئی ہیں کنکر، آرام سے آپ کو ملیں گی۔ اور خصوصاً جب آپ رمی کر رہے ہوں نا، صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ ہم اتنی کنکریاں مارتے ہیں یہ نظر کیوں نہیں آتی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو کنکری مقبول ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ اگر اٹھائی نہ جاتی تو تم یہاں کنکریوں کے پہاڑ دیکھتے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، آپ بھی کیجئے گا، کنکری گرے گی غائب ہو جائے گی، گرے گی غائب ہو جائے گی، گرے گی غائب، دیوار کے پاس کھڑے ہو کے جھانک کر دیکھیے گا، کنکریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا کمال ہے جو اس نے اس صدی میں بھی، اس دور میں بھی قائم رکھا ہے، اس سے مذہب اسلام کی حقانیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ نے کنکریاں جمع کر لیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ویسے تو طلوع فجر کے بعد کا وقوف واجب ہے، لیکن اگر کوئی کمزور ہے، بیمار ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ایسی خواتین ہیں جن کو یہ امید ہے کہ فجر کے بعد نکلیں گے تو بہت رش ہو جائے گا اور ہمیں دقت ہوگی، وہ طلوع فجر سے پہلے بھی جا سکتے ہیں۔ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، نبی کریم نے آپ کو پہلے جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اسی طریقے سے عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے کمزوروں کو پہلے جانے کی اجازت دے دی، ان کے لیے گویا کہ وجوب ساقط ہے، کوئی دم وغیرہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ ویل چیئر والے پہلے چلے جائیں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ اب آپ نے اگر یہیں پر ہیں، طلوع فجر ہوئی، اول وقت میں فجر پڑھ لیں فوراً جلدی سے، اور اب آپ مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اچھا اب آپ کو بس نہیں ملے گی کیونکہ یہاں بس ہو ہی نہیں سکتی، اتنا رش، تو آپ کو پیدل ہی چلنا ہوگا۔ پہلے دن کی جو رمی ہے اس میں صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی، جمرۃ العقبہ کہلاتا ہے، اور یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام جب ذبح فرمانے لگے تو شیطان نے آ کے مداخلت بیجا کا ارتکاب کرنا چاہا تو آپ نے کنکری ماری تھی اس کو، تو وہ ہم سنت پوری کرتے ہیں۔ تو اس لیے یوں نہیں کہ آپ ڈھونڈیں کہ شیطان کہاں ہے، ایک ستون سا ہے بس، اس کو تو چوڑی دیوار بنا دی ہے بہت بڑی، تو اس کو بس آپ نے مارنا ہے، اس کے آگے باؤنڈری وال ہے، اندر گر جائے کنکری تو آپ کی کنکری ویلڈ ہے۔ پہلے دن کنکری مارنے کا وقت ویسے طلوع فجر کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن سنت ہے طلوع آفتاب کے بعد مارنا۔ سارے دن میں بھی مار سکتے ہیں، یہ سنت ہے، اور غروب آفتاب کے بعد بھی مار سکتے ہیں، لیکن مکروہ ہے، اگلے دن کی فجر تک اس کا وقت رہتا ہے۔ لیکن جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہیں، جو دن میں مارتے ہوئے گھبرائیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد جائیں، نائٹ میں چلے جائیں، رش بہت کم ہوگا، اور ان کے ساتھ چونکہ صحیح شرعی عذر ہے اس لیے کوئی دم وغیرہ بھی لازم نہیں ہوگا، یہ کراہت نہیں ہوگی، اس میں دم تو ویسے بھی نہیں ہوتا، کراہت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہر شخص کنکری خود اپنی طرف سے مارے گا۔ بعض اوقات ہم وکیل بنا دیتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں ہم نہیں جا رہے رش میں، تم مار دینا ہماری طرف سے، یہ وکالت اس میں جاری نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مارے گا عورت کی طرف سے ادا نہیں ہوگی اور دم لازم ہو جائے گا۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے، واقعی بہت ہی شدید بیمار ہے، بہت ہی کمزور ہے، اس کو پس جانے کا اندیشہ ہے، تو وہ پھر رک سکتے ہیں، جیسے بزرگ ہوتے ہیں، بہت ہی بوڑھے ہوتے ہیں، وہ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، ان کی کنکری وہ کوئی شخص مار لے گا، ادا ہو جائے۔ اب آپ غور کریں، 8 ذوالحجہ کو آپ مینا میں آئے، اگلے دن کی فجر کے بعد چلے تو 9 آ گئی تھی عرفات میں، پھر آپ رات میں مزدلفہ آئے تو 10ویں کی رات، طلوع فجر ہو گئی، اب ہے 10 ذوالحجہ جس میں آپ کنکری مار رہے ہیں۔ اس میں فقہ حنفی کی روشنی میں ترتیب واجب ہے، جو مناسک ادا کرنے ان میں ترتیب واجب ہے۔ تو نمبر 1 آپ نے کنکری ماریں گے، نمبر 2 پھر آپ قربانی کریں گے، نمبر 3 پھر حلق یا قصر کروائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور پھر نمبر 4 طواف الزیارہ ہے، یہ حج کا رکن اعظم ہے، وقوف عرفہ، طواف الزیارہ۔ تو جو ابھی چونکہ ہم حج تمتع کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ ترتیب واجب ہے، یاد رکھیے کہ پہلے آپ کنکری ماریں گے، پھر آپ کی قربانی ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ حلق کروائیں گے، اور پھر میدان طواف الزیارہ کے لیے جائیں گے۔ یاد رکھیں طواف الزیارہ کرنے سے پہلے آپ جب میدان عرفات پہنچے، حاجی تو ہو گئے، جو پہنچ کے حاجی ہو گئے، لیکن عورتیں حلال نہیں ہوتی ہیں، وہ طواف الزیارہ کے بعد حلال ہوں گی، تو اس لیے جسمانی تعلق وغیرہ قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے یہ چاروں کام کیے اور پھر آپ طواف الزیارہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اچھا یہ دیکھ لیجئے، ان 3 کام کیے پھر طواف الزیارہ کے لیے روانہ ہوئے۔ قربانی کا جو مسئلہ ہے نا، یہ بڑا پیچیدہ ہے۔ بعض اوقات ہم بینک کے تھرو قربانی کرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قربانی کس ٹائم ہو رہی ہے کس ٹائم نہیں۔ اچھا کہہ بھی دیا جاتا ہے بعض اوقات اس وقت ہو جائے گی، لیکن وہ بعض اوقات نہیں ہو پاتی۔ کوشش کریں اگر قربانی اپنے طور پہ جان پہچان والا کوئی ہو،
اور اس سے آپ قربانی کروائیں تو بہتر ہے، تاکہ وہ فرسٹ ٹائم قربانی کرے، جیسے اپنے کنکری ماری فوراً وہ آپ کو بتائے جو قربانی ہو گئی، حلق کروائیں اور غسل وغیرہ کریں، سادہ لباس پہنیں، طواف الزیارہ عام لباس میں ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی حالت احرام میں جانا لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یوں، لیکن اطمینان ضروری ہے کہ قربانی ہو چکی ہے، کیونکہ اگر آپ نے قربانی نہیں کی پہلے حلق کروا لیا دم لازم ہو جائے گا ترتیب بدلنے کی وجہ سے۔ اب آپ طواف الزیارہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا، جو متمتع حاجی ہیں، حج تمتع کرنے والے، ان کے لیے ایک مشورہ یہ ہے، جب آپ نے عمرہ ختم کیا نا اور 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام پہنا، تو حج کا احرام پہننے کے بعد ایک نفلی طواف کر لیں، اور نفلی طواف کرنے کے بعد پھر حج کی سعی کی نیت سے سعی کر لیں کہ حج کی سعی کر رہا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، جب اب آپ طواف زیارہ کرنے جائیں گے تو آپ کو سعی کرنے کی حاجت نہیں ہے، وہ پہلے ہو چکی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس ٹائم نہیں کی تو پھر آج 25 لاکھ تقریباً حاجی طواف زیارہ، پھر اس کے بعد مسعی، ایسا پیک ہوتا ہے کہ کچھ انتہا نہیں، چین بہت زیادہ، تو اس لیے پہلے کر لیں تو بہتر ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ 8 ذی الحجہ کو جب حج کا احرام پہن لیں، نیت کر لیں حج کے احرام کی، پھر ایک نفلی طواف، اور اس کے بعد حج کی نیت سے سعی کر لیں۔ اب 10 ذی الحجہ کو جب آپ طواف زیارہ کرنے جا رہے ہیں، یہ صرف طواف زیارہ آپ کو کرنا ہوگا، اس میں سعی وغیرہ نہیں کرنی ہوگی۔ اس طواف کا بالکل وہی طریقہ ہے جو میں نے پہلے کہا، صرف اس میں اتباع نہیں ہوگا، کیونکہ آپ سادہ کپڑوں میں ہیں تو اتباع لازم نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ کر لیا، اب آپ حج اپنا کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب بس ایک چیز رہ گئی ہے، 2 چیزیں رہ گئی ہیں۔ نمبر 1، 10 ذی الحجہ کو آپ نے کنکری ماری، 11 اور 12 کی کنکریاں رہتی ہیں، اور اس کے بعد طواف رخصت، جس کو طواف وداع کہتے ہیں، تو یہاں سے آپ مار کر پھر آپ تشریف لے آئیں دوبارہ مینا میں، یعنی طواف کرنے کے بعد، طواف زیارہ کے بعد مینا آ جائیں۔ مینا کے اندر 11 اور 12 کی رمی کا وقت ہوتا ہے زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک۔ زوال کے بعد کنکری ماریں گے، اس سے پہلے اگر کنکری ماریں گے تو نہیں ہوگی۔ فقہ حنفی کی روشنی میں 11 اور 12 کو زوال کے وقت کے بعد سے مار سکتے ہیں، اور ان 2 دنوں میں تینوں شیطانوں کو مارنی ہے، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے شیطان کو، 7 کنکریاں ماریں گے۔ اور اس طریقے سے جب 11 اور 12 کی رمی، اس کو رمی کہتے ہیں، آپ نے کنکریاں مار لیں تو اب آپ بڑے مناسک سے فارغ ہو گئے۔ کنکری مارنے کے سلسلے میں تھوڑی سی گائیڈ لائن بس یہ ہے کہ آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ 3-4 قدم کا فاصلہ ہو اس شیطان سے، اور یہ جو شہادت کی انگلی اور انگوٹھا، اس سے کنکری کو پکڑ لیں، اور تھوڑا بلند ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکری پھینکیں۔ کم از کم اس کو لگنی چاہیے، یا باؤنڈری وال میں گر جائے تو آپ یہ کنکری ویلڈ مانی جائے گی۔ اچھا، وہ نظر نہیں آتی، دیوار بھی ایسی بنائی ہے کہ وہ کنکری پھینکتے تو وہ ایک دم اوجھل سے ہو جاتی ہے، تھوڑا کلوز ہو کے ماریں تاکہ پکا اطمینان ہو جائے کہ اندر ہی گری ہے۔ تو 7 کنکریاں دوسرے دن، پھر 7 کنکریاں تیسرے دن ماریں۔ 12 ذی الحجہ ہو گئی، اب آپ یہاں سے مکۃ المکرمہ تشریف لے آئیں۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ چونکہ مینا کی مشقتیں بہت زیادہ ہیں، اور عزیزیہ میں مینا آنے سے پہلے عزیزیہ میں اسٹے دیا جاتا ہے، ہوٹل ہوتا ہے، تو کیا ہم مینا میں نہ 2 دن گزاریں، 11 اور 12، عزیزیہ سے آ کے کنکریاں مار لیں تو کیسا ہے؟ تو ہے تو صحیح، لیکن یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ یہ 2 دن یہاں گزارنا سنت کریمہ ہے، اور نبی کریم کی سنت وہاں پوری کرنا یہ ہزارہا نفلی مجاہدات سے افضل ہے۔ اب آ گیا طواف الزیارہ اور طواف وداع۔ یہ حاجی جو تمتع کرنے والا ہے اس کے اوپر واجب ہوتا ہے، تو لہٰذا آخر میں یہ طواف وداع کریں گے، اور وہ عام کپڑوں کے اندر ہی ہوتا ہے، اور اس میں وہ تمام آپ کو ارکان پورے کرنے ہیں، یا وہ تمام چیزیں پوری کرنی ہیں جیسے پچھلے طواف میں کی تھیں، لیکن اس کے بعد سعی نہیں ہوتی ہے، بس آپ نے کر لیا، یہ طواف رخصت ہو گیا کمپلیٹ۔ بہنوں سے متعلق کچھ مسائل تھوڑے سے ذہن میں رکھیں۔ بعض بہنیں کو یقین ہوتا ہے کہ جب ہم عمرے کے لیے پہنچیں گی تو ایام شروع ہو جائیں گے، یا پھر طواف زیارہ کے ٹائم ہوں گے، تو اگر یہ کوئی ٹیبلٹس وغیرہ یوز کرنا چاہیں کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کہ جس سے ایام رک جائیں، تو یہ کر سکتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر چاہے وہ دن آئیں بلیڈنگ وغیرہ نہیں ہو رہی تو ان کے لیے ہر چیز کرنا بالکل جائز ہے۔ دوسری بات یہ کہ فرض کر لیں کہ یہ طواف زیارہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن ایام شروع ہو گئے اور فلائٹ بھی بڑی کلوز ہے، رک ہی نہیں سکتے ہیں،
تو یاد رکھیں ان کو اسی حالت میں طواف و زیارہ کر لینا چاہیے. یہ کریں گی لیکن چونکہ ایک جرم ہے تو بدنہ لازم ہوگا، گائے یا اونٹ ذبح کرنا ہوگا. ہاں اگر ان کو کسی طریقے سے ایسا موقع مل جائے کہ مثلا 12 کے بعد دوبارہ یہ طواف کر سکتی ہیں تو دوبارہ کر لیں، تو بدنہ ختم ہو جائے گا اور دم لازم آ جائے گا. ٹھیک ہے، 12 کے بعد اگر دوبارہ یہ کر لیں تو بدنہ ساقط ہو جائے گا اور دمبا یا بکرا وغیرہ ذبح کرنا ہوگا. لیکن اگر انہوں نے اس ناپاکی کی حالت میں طواف کیا اور 12 کے سے پہلے یا بعد میں موقع نہیں مل سکا تو بہرحال بدنہ کی قربان. لیکن ذرا ذہن میں رکھیے گا، طواف وداع جو ہے اس میں اگر عورت ان ایام میں ہے تو یہ ترک کر کے جا سکتی ہے، نہ کرے، ترک کر کے جا سکتی ہے اور اس پہ دم بھی لازم نہیں ہوگا. طواف وداع کی بات کر رہا ہوں، طواف رخصت کی جو ہے وہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا. ایک چیز یہ ہے خواتین کے لیے خاص طور پر کہ حالت احرام میں آنے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہوتا. لہذا مثال کے طور پہ کسی بہن کی فلائٹ ہے، اسے ابھی مکہ روانہ ہونا ہے اور ایام شروع ہو گئے، تو یہ احرام کی نیت اسی حالت میں کریں گے، کیونکہ نیت کرنے کے لیے حالت احرام میں آنے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، اسی حالت میں کر لیں گی. لیکن جب یہ مکے پہنچیں گی تو لازم بات ہے کہ ناپاک ہیں تو عمرہ نہیں کر سکتی، تو یہ انتظار کریں گی جب یہ ایام گزر جائیں پھر پاک ہونے کے بعد عمرہ وغیرہ کریں. اور اسی طرح اس حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتی، تو اس لیے وہ مسجد کے باہر جو فنائے مسجد فرش وغیرہ وہاں تو یہ بیٹھ سکتی ہیں، حرم کے اندر داخل نہ ہو ان ایام میں. جب یہ ایام گزر جائیں تو پھر یہ پاک ہو کر عمرہ وغیرہ ادا کر لیں. تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا. کچھ چیزیں حالت احرام میں منع ہو جاتی ہیں، وہ ذرا بہت ہی توجہ طلب بات ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اور یہ بہت ہی ضروری ہے کہ سب اپنے گھر والوں کو بھی یہ چیزیں آپ اچھی طریقے سے سمجھائیں. تو اب یہ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ مرد کوئی بھی سلا ہوا کپڑا حالت احرام میں نہیں پہن سکتا، لیکن عورتیں سلا ہوا کپڑا پہنیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ مرد اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتا، اسے اپنے سر کو برہنہ رکھنا لازم ہے، واجب ہے. اس لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں بعض اوقات ہم ٹوپی پہنے ہوتے ہیں کہ ابھی تو نیت نہیں کی، اور جب نیت کرتے ہیں تب بھی ٹوپی سر پہ ہوتی ہے، تو وہ ٹوپی ذرا اتار لینی چاہیے. خواتین کے لیے سر ڈھکنا لازم ہے تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. تیسری چیز، دستانے پہننا مرد کے لیے منع ہے، عورت کے لیے جائز ہے. چوتھا، مرد کو موزے پہننا منع ہے، عورتیں موزے پہن سکتی ہیں. یہ تھوڑا مسائل میں فرق ہے. اچھا ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، یہ جو پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی ہے نا، یہ اور ایک ٹخنے، فقہا کا اختلاف ہے کہ یہ پاؤں کی یہ ہڈی کھلی رکھنی ہے یا ٹخنے، اس میں اختلاف. تو زیادہ قوی قول یہ ہے کہ ٹخنے کھلا رکھنا واجب ہے، ہڈی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے جو محتاط علماء ہیں انہوں نے کہا چونکہ یہ اختلاف ہے اس لیے دونوں ہڈیاں کھلی ہونی چاہیے. اس لیے ایسے جوتے کا انتخاب کیجئے گا کہ جس سے نہ پاؤں کی پشت ڈھکے اور نہ ٹخنے ڈھکیں، اس کے نیچے وہ جوتے ہونے چاہیے. اور مضبوط سی جوتی لیجئے گا تاکہ ٹوٹے نہیں اور گرمی کی وجہ سے وہ پگھلے نہیں. اسی طرح حالت احرام میں خوشبو لگانا دونوں کے لیے منع ہے، یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یہ حرام ہے، اس میں بڑی احتیاط کریں. چھٹا، جو خالص خوشبوئیں ہیں جیسے لونگ، الائچی، دار چینی وغیرہ، یہ بغیر پکائے اگر چبا لی تو دم لازم ہو جائے گا. ہاں اگر یہ پک گئیں بریانی وغیرہ کے اندر، اب چاہے خوشبو بھی دے رہی ہوں کیونکہ آپ پھر بھی اگر الائچی کا دانہ چبائیں خوشبو آ جائے گی، لیکن پکنے کے بعد خوشبو کو فنا مانا گیا ہے تو لہٰذا پھر آپ خوشبو کو مطلب ان جو قدرتی خوشبو ہوتی ہیں پکنے کے بعد ان کو کھا سکتے ہیں، لیکن ویسے خوشبو کا استعمال منع ہے، احتیاط کیجیے گا. اسی طرح بال کاٹنا حالت احرام میں، ناخن کاٹنا یہ منع ہوتا ہے. اسی طرح زیتون یا تل کا تیل بدن پر لگانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جب میں نے آپ کو سمجھایا تھا حالت احرام سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ ایک دوسرے کا حلق کروا سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ کے باہر نکلنے کا ٹائم نہیں آیا، کسی اور کا آ گیا، اس نے کہا یار میرا بال کاٹ دو، اس کے بال کاٹ دیے یا اپنے کٹوا لیے غلطی سے، تو اس پہ دم لازم آئے گا. یہ گناہ ہے، یہ نہیں کر سکتے ہیں، نہ کسی اور کے کاٹیں گے نہ اپنے. لیکن جب آپ حالت احرام سے بالکل باہر نکلنے لگے تو شرعی حکم بدل جائے گا، پھر ایک دوسرے کے بال آپ کاٹ سکتے ہیں اور جو آپ کی محرم خواتین ہیں ان کے آپ بال کو قصر بھی کروا سکتے ہیں.
ایک بہت ہی ضروری چیز کہ جو نیو کپلز ہوتے ہیں، جو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، حج پر جا رہے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر یہ احتیاط ہے کہ حالت احرام میں ایک دوسرے کو باشہوت چھونا یہ حرام ہوتا ہے۔ اگر چھو لیا تو دم لازم ہو جائے گا۔ ویسے تو جو گورنمنٹ کے تھرو جاتے ہیں تو وہ روم علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، خواتین کے علیحدہ ہوتے ہیں، مردوں کے علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن جب طواف کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ایک دوسرے کا، یا سعی کرتے ہوئے، اور کسی ایک فریق کو بھی اگر شہوت محسوس ہوئی تو اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا۔ تو یہ تھوڑا سا احتیاط کریں کہ جب حالت احرام میں ہوں تو ایک دوسرے سے زیادہ قریب نہ ہوں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ ہے حج تمتع کا طریقہ۔ حج قران میں کیا ہوگا، بس مختصراً میں اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ حج قران میں چونکہ آپ نے عمرے اور حج کی ایک ساتھ نیت کی ہے، آپ گئے، آپ نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد ان کے لیے طواف قدوم سنت ہوتا ہے۔ ایک طواف کر لیں گے، اور جیسے آپ کو سمجھایا تھا یہ طواف قدوم کر لیا، اس کے بعد سعی کر لیں حج کی نیت سے، تو آسانی رہے گی، طواف الزیارہ کے بعد نہیں کرنی پڑے گی۔ باقی پھر وہی تمام چیزیں ان کے لیے بھی وہی ہیں۔ حج افراد کرنے والا ڈائریکٹ جا کر پہلے طواف قدوم کرے گا، اس کے لیے سنت ہے، اور وہ طواف قدوم کرنے کے بعد حج کی سعی کر لے تو آخر میں نہیں کرنی پڑے گی، اور باقی پھر وہ عمرہ تو ہے ہی نہیں اس پر، وہ آگے حج کے مناسک بالکل ویسے ادا کرے گا جیسے آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں۔ اب یہاں سے مدینہ منورہ جانا ہے، بعض پہلے ہو کر آتے ہیں، لیکن ہم نے چل یہ ترتیب رکھی پھر مدینہ منورہ پہنچیں تو بڑے ہی خلوص اور اطمینان کے ساتھ وہاں پر ارکان کو ادا کریں۔ ارکان کیا ادا کرنے ہیں؟ حاضری سب سے بڑا رکن اعظم ہے وہاں کا، جو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو یہاں وہاں پر جو باب جبریل سے باہر نکالتے ہیں، بہرحال اب وہ طریقہ یہ ہے تو آپ اسی طریقے سے نکلیں۔ پہلے ہوٹل پہنچیں، جب مدینے کے حدود نظر آئیں تو چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، طواف کوچائے جانا کے قابل کون سمجھے گا، میرا احرام ہستی دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ۔ تو وہ اس آقا کی بارگاہ میں آپ پہنچ رہے ہیں کہ اگر آپ نے تمام آداب ملحوظ رکھے تو انشاءاللہ بخشش کا پروانہ ملا ہی ملا۔ ایک نیا لباس ہو سکے تو سلوا لیں، جو خاص بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے آپ نے سلوایا ہو، اور ہوٹل سے اچھی طرح تیار ہوں، صاف ستھرے کپڑے پہنے، آپ نے خوشبو لگائیں، عطر لگائیں اور سرما لگائیں، اور پھر بڑے عاجز انکساری کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں۔ جب سنہری جالیوں پر حاضری کا موقع ملے تو بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یاد رکھیں آقا نعمت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے جالیوں کو چھونا بے ادبی قرار دیا ہے۔ 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوں، ہاتھ باندھ کر ادب سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، پھر شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور اس کے بعد پھر اپنے دعا مانگیں، اور پھر وہاں سے بغیر پیٹھ کیے نکل آئیں۔ یہ بادب طریقہ ہے۔ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں کثرت کے ساتھ، 40 نمازیں جو مسجد میں پڑھے اس کے لیے جہنم سے آزادی کی بشارت ہے۔ تو 40 نمازیں وہ 8 دن میں پوری ہوتی ہیں، وہ پورا کریں۔ اس دوران پھر آپ جنت البقیع کے قبرستان میں شہدائے احد کے مزارات پر حاضر ہو کر وہاں پہ اپنے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعائیں کریں اور زیارتیں وغیرہ کریں۔ اس کے بعد آپ گھر واپس۔ اچھا، جو ایک بہت ضروری چیز جو میں نے روحانی تربیت جس کی میں نے لفظ استعمال کیا کہ پورے حج کے دوران دیکھیں یہ ایک آزمائش اور یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ہمیں اس پہ پورا اترنا ہے۔ میرا بوڑھا ہونا، میرا بیمار ہونا، میرا غسیلہ ہونا کوئی عذر نہیں ہے کہ میں کہوں جی میں تو بوڑھا ہوں، جی ہم سے برداشت نہیں ہوتا، میں بیمار ہوں، چڑچڑا ہو گیا ہوں۔ نو، وہ اللہ کی بارگاہ ہے، اس میں ہم سب کو اپنے آپ کو پورا سیلف کنٹرول چاہیے۔ پورے سفر کے دوران غصہ نہ آئے، کوشش کریں، زبان سے کوئی نازیبہ کلمہ نہ نکلے۔ اگر آپ کو وہ سہولتیں نہیں دی گئیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کا مطالبہ کہیں اور جا کے پاکستان آ کے کر لیجئے گا، لیکن وہاں پر جھگڑا نہ کریں۔ جھگڑا یقین کریں کہ واش روم میں لوٹے نہیں ہوتے نا تو لوٹوں کے اوپر جھگڑتے ہیں لوگ۔ بوٹیوں پہ میں نے لڑتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے کم بوٹی کیوں ملی، صحیح کھانا کیوں نہیں ملا، تو یہ وہاں نہیں کرنا ہے، ہو سکتا ہے سب کچھ ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ سفر کریں، صبر تحمل ہونا چاہیے، ادب احترام ہونا چاہیے، کچھ صدقات وغیرہ خیرات وغیرہ کرتے رہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور
بعض ہماری بہنیں جب حج کے مناسک وغیرہ ختم ہوتے ہیں یہ نکل جاتی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، بازاروں میں گھومتی ہیں خوب، اس دکان سے یہ لے لیا، اس دکان سے وہ لے لیا۔ تو یہ آپ شاپنگ کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں، آپ تو اللہ کی رضا کے لیے آئی ہیں۔ ہاں کوئی ضروری چیز لینی ہو تو چلے، منع بھی نہیں ہے، کوئی میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس قسم کی مشغولیت میں پھر انسان اپنے ذوق کو کھو بیٹھتا ہے اور وہ ذوق قائم نہیں رہتا۔ تو اس لیے حتی الامکان کوشش کریں کہ اللہ کی طرف رجوع رہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں آ کر بھی تبرکات لے جانا سنت کریمہ ہے، تو کھجوریں وغیرہ، آب زمزم آپ لے کر آتے ہیں، اور کوئی چیز کسی کے لیے تبرکن آپ لے کر آئیں تو لا سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ وہاں کی جو کنکر ہیں، مٹیاں ہیں، ویسے تو مدینے کی مٹی شفا ہے، لیکن وہ کون سی مٹی شفا والی ہر ایک کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ چیزیں ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ پتھروں میں بڑا شعور ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر چیز میں اللہ نے شعور رکھا ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے، کچھ بھی آپ مدینے سے لے کر آئیں گے وہ بیچارہ آزردہ ضرور ہوگا کہ مجھے بارگاہ رسالت سے لے جایا جا رہا ہے، کھجور تک بھی ایسی افسوس کرتی ہوگی، لیکن بہرحال سنت تو ہے۔ اضافی غیر ضروری کوئی بھی چیز خالی تبرک کی نیت سے نہ لائیں، وہیں چھوڑ دیں، یہ بہتر ہے۔ تو کھجوریں وغیرہ لے کر آئیں، تبرک۔ سب سے بڑی ضروری ایک چیز کہ دیکھیں ہم نے حج کیا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس منسک کو یا اس عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اپنے آپ کو پھر بڑا سمجھنا شروع کر دینا، تھوڑا سا غرور آ جانا، تکبر آ جانا، اور اس طرح کے خواب آنا کہ اب میں ایئرپورٹ پہ اتروں گا، سب میرے پھول کے ہار ڈال رہے ہوں گے، پھولوں کے ہار، اور پھر میری عزت ہوگی، ویلیو ہوگی اور ہونی چاہیے، یہ چیزیں نہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ جب ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کون آیا کون نہیں آیا، جو نہیں آیا کہتے ہیں اس سے تو ملنا ہی نہیں ہے، دیکھو ہم حج پر آئے تھے، حج سے آئے تھے، ملنے تک نہیں آیا، نہیں ملیں گے۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں آیا تو چھوڑ دیں، آپ نے اللہ کے لیے حج کیا تھا یا کیش کروانے کے لیے کیا تھا؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے مثال کے طور پر اب تیار ہیں کہ اب ہم بس پاکستان جانے والے ہیں، تو اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا اب ایئرپورٹ پہ اتریں گے، سارے کہیں گے حاجی صاحب ہو گئے ہیں جی، اور بڑی عزت اور ویلیو ہوگی، کیونکہ ایسا وی آئی پی پروٹوکول عموماً ہمیں زندگی بھر ملا نہیں ہوتا، وہ یہ بڑا موقع ہوتا ہے جب ملنے والا ہوتا ہے۔ اب اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اچانک اطلاع ملتی ہے کہ بھئی فلائٹ 1 دن لیٹ ہو گئی ہے، 2 دن لیٹ ہو گئی ہے، یا چند گھنٹے ڈیلے ہو گئی ہے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو مدینہ منورہ پہنچا وہ تو کہتا ہے یار میں سرکار کے قدموں میں مر جاؤں، بس یہیں پر میرا ٹھکانہ ہو جائے، اور اتنا وہ مطلب بے چین ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، لیکن 8 دن گزارنے کے بعد جو عوام ہے اور اہل ذوق سے اس کا تعلق نہ ہو، میں نے دیکھا ہے 8 دن تو دور کی بات، تیسرے دن چوتھے دن عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، بس نکلو نکلو نکلو، گھر پہنچو، اور خصوصاً جب یہ 8 دن کے بعد اگر اطلاع ملے آپ سامان پیک کر رہے ہیں بڑی خوشی سے، اب بس پہنچیں گے، بڑا مزہ آئے گا، بڑا خوشگوار لمحات ہوں گے، اور وہ کہیں 2 دن اور رکنا ہے، تو یہ تو خوشی کی بات ہے نا، بھی میرے آقا نے 2 دن اور مجھے مہمان بنا لیا، لیکن او ہو پھر جو ہائپر ہوتے ہیں لوگ، گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، جو کاروان والے لے کر گئے انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تم نے کیا کیا، ہمیں ایسا آپ ہرگز نہیں کیجیے گا۔ تو یہ مختصر سا کچھ حج کا، عمرے کا اور مدینے کی حاضری کا بیان ہے۔ کوئی بھائی اگر بہن کویسچن کرنا چاہیں تو آپ کر لیں، ورنہ پھر کچھ کویسچنز عوام کی طرف سے میرے پاس محفوظ ہیں، میں ان کو بیان کر لوں گا۔ جی قبلہ، میرا سوال یہ ہے کہ جس نے حج قران کرنا ہے وہ گیا یہاں سے طواف کر لیا، لیکن اسے بھی یہ کنفرم نہیں تھا کہ اس کی جو مدینہ شریف میں حاضری ہے وہ حج سے پہلے ہے، تو وہ احرام حالت میں ہی رہا کیونکہ حج قران تھا اس کا۔ اب ان کو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کچھ دن کے بعد کہ جب مدینہ منورہ جانا ہے حاضری کے لیے تو وہ حج سے پہلے، اب اس احرام کو کس طریقے سے وہ کرے گا اور کیا اس کا طریقہ ہوگا کہ وہ ذرا وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں حج قران میں چونکہ آپ کو میں نے عرض کیا کہ حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، تو عمرہ کرنے کے بعد بھی اس کا احرام کنٹینیو رہتا ہے۔ اب اگر وہ مدینہ منورہ چلا بھی جاتا ہے تب بھی اس کے اوپر وہ احرام کی پابندیوں میں رہے گا، وہاں 8 دن تک اس کو پابندی کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد جب وہ میقات کراس کر کے آ بھی رہا ہے تو اس پہ کوئی نیا عمرہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ عمرہ وہ ادا کر چکا ہے اور حج کا احرام کے اندر ہے، تو اب وہ جا کر حج ہی کرے گا۔ احرام کی پابندی لازم تھی میقات سے کراس کرتے ہوئے، اور وہ قران والا تو پہلی حالت احرام میں ہے، تو یہ بس اس کے لیے آزمائش ہے۔ اسی لیے آپ پہلے معلوم کر لیں اپنے معلمین سے اچھی طریقے سے کہ ہمارا ٹریول کس طریقے سے ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ کنفرم کرنے کے بعد، ورنہ یہ سچویشن میں وہ حالت احرام میں مدینے میں بھی 8 دن تک حالت احرام میں رہے گا، بہت بڑی آزمائش بنے گی اس کے لیے۔
لیکن بہرحال رہے گا حالت احرام میں، احرام کھلے گا نہیں۔ یہ میرے دو سوال تھے۔ ایک سوال تھا میرا کہ جو قربانی ہم نے حج کے وہاں کرنی ہے اور ایک قربانی عید الاضحیٰ کی ہے، تو اس کے پیسے ہم یہاں دے کے جائیں گے کہ وہ یہاں قربانی ہو یا وہاں پہ کرنی ہوگی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ کہ جیسے کہ ہم نے پڑھا بھی ہے اس کے بارے میں کہ جب حج کی استطاعت ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ جاتے ہیں، جو پیچھے آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں ان کو یہاں پہ پیسے دے کے جانے پڑتے ہیں اس دورانیے کے۔ تو اگر کہ زکوٰۃ کے پیسے، لیٹ سپوز اگر میرے پاس ایک چھوٹا بھائی ہے تو زکوٰۃ کے پیسے میں کوشش کرتا ہوں اس کو دے دوں، تو وہ زکوٰۃ کے پیسے جو دے کے جائیں گے کیا وہی ڈپینڈنٹ کا خرچہ ہو جائے گا یا وہ الگ سے دینے پڑیں گے؟ پہلے سیکنڈ کویسچن لے لیں۔ جو آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں جیسے خاص طور پہ بھائی وغیرہ، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ نان نفقہ جو لازم ہوتا ہے نا، وہ آپ کے بیوی بچوں کا ہوگا اصلاً، اور یا اگر محتاج ماں باپ ہیں ان کا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کو استطاعت میں شمار کیا گیا ہے۔ باقی دیگر ریلیٹیو بھی اگر محتاج ہیں، ہم ان کے نان نفقے دینے چاہیے اگر وہ محتاج ہے اور ہم ان کی کفالت کر سکتے ہیں، لیکن وہ حج کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ نہیں ہیں دینے کے یا ہیں ان کو دے دیں تو حجی پیسہ پورا نہیں رہے گا، تو آپ کو حج کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اصلاً آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ آپ کے بھائی کا جو نان نفقہ ہے نا، آپ کے والد کے اوپر ہے، آپ پر نہیں ہے اصلاً۔ ہاں، والد کا انتقال ہو گیا لیکن پھر بھی اصلاً انہی پر تھا، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں میں زکوٰۃ دے کر جاتا ہوں، تو زکوٰۃ اگر دے دی تو بس یہ سمجھ لیں خرچہ اسی کے اندر ہو گیا، اور اس میں آپ کو مزید کچھ نہیں کرنا ہے۔ دوسرا آپ نے کیا کویسچن کیا تھا؟ قربانی کا مسئلہ۔ یہ دیکھیں اس میں فتح عالمگیری میں تو ایسا ہی لکھا ہے کہ اگر جو حاجی ہوتا ہے وہ چاہے مکی ہی کیوں نہ ہو، اس پہ دوسری کوئی قربانی عید الاضحیٰ والی واجب نہیں ہوتی، لیکن جو اعلیٰ حضرت جیسے ہیں اور محتاط علماء نے یہی لکھا ہے کہ ایک تو اگر آپ حج قران یا حج تمتع کر رہے ہیں، ان دو پر حج کی شکرانے کے طور پہ قربانی واجب ہوتی ہے، چاہے یہ شرعی فقیر ہی کیوں نہ ہو، وہ تو کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب دوسری قربانی جو ہے وہ جو عید الاضحیٰ والی ہے اس شخص پر لازم ہوگی جس میں قربانی کی شرائط پائے جائیں۔ مثال کے طور پہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، پھر مالک نصاب ہونا، اتنا آپ کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ سامان یا سونا یا چاندی جو ہے وہ ہونا چاہیے جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، جو آج کل 45,000 50,000 لگا لیں آپ۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر اس حاجی پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہوگی۔ اور ایک اور شرط جو ہے وہ غیر مسافر ہو، مقیم ہو، مقیم پہ قربانی واجب ہوتی ہے عید الاضحیٰ والی، مسافر پہ نہیں ہوتی۔ لہٰذا فرض کر لیں کہ اگر آپ مکہ المکرمہ میں ہیں اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، اس طرح مدینے میں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، دونوں جگہ مسافر رہیں گے، عید الاضحیٰ والی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ مکے میں زیادہ دن ٹھہرتے ہیں، 15 دن سے زائد، اور پھر وہ ایام قربانی آ جاتے ہیں، تو پھر آپ چاہے وہاں قربانی کر لیں چاہے پاکستان میں کر لیں، دونوں صحیح ہیں۔ یہاں ضمن نے کویسچن کیا تھا تو میں آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو مینا، عرفات اور مزدلفہ، کیا یہ مکے کی حدود میں شامل ہیں یا الگ ایریا کہلائیں گے؟ یہ کویسچن ہے، اور یہ کویسچن اس لیے کیا جاتا ہے کہ فرض کر لیں کہ آپ کا اسٹے مکے کے اندر بشمول عزیزیہ 13 دن کا ہے مثال کے طور پر، تو جب آدمی کسی شہر میں پہنچ کے 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے۔ اب اگر مینا، عرفات، مزدلفہ اس میں شامل نہ ہوں تو آپ مسافر ہیں، اور اگر اس میں شامل کر لیں تو ان کے دن ملا کر 15 دن سے زیادہ ہو جائیں گے تو آپ ہو گئے مقیم۔ اب فرق کیا پڑے گا؟ اگر مسافر ہیں تو آپ پہ نہ عید واجب، نہ جمعہ واجب، نہ جماعت واجب، آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مقیم ہیں تو جمعہ بھی فرض ہو گیا آپ پر، اور اس کے علاوہ نمازیں پوری پڑھنی ہیں، قصر نہیں پڑھنی ہے، آپ نے پوری نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو اب اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ پہلے دور میں بہت سے علماء یہ کہتے رہے ہیں کہ مینا، مزدلفہ، میدان عرفات مکے کی حدود سے باہر ہے کیونکہ کافی فاصلہ تھا، لیکن اب جب آپ جا کر دیکھیں جو ٹنل خاص طور پہ بن گئی عزیزیہ سے، یوں نکلے مینا میں، اور اگر آپ تھوڑا سا اس طرح چلے جائیں، بن داؤد کہلاتا ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، بن داؤد سے یوں مڑیں گے بالکل سامنے مینا۔ تو اب یہ جو مینا، مزدلفہ، عرفات ہمارے نزدیک جو ہیں یہ ہو گئے ہیں فنائے مکہ۔ اسی لیے آپ سنتے ہیں کہ کراچی اور اس کے مضافات میں روزے کا یہ وقت ہے۔ کراچی تو ہے، مضافات کیا ہے؟
مضافات ہوتے ہیں جو متصلاً ایریاز ہوتے ہیں بالکل سٹی کے ساتھ، وہ اسی کے حکم میں شامل ہوتے ہیں. اس لیے ہم تو اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتے ہیں کہ اب یہ مکے کی حدود میں ہی شامل ہیں یا مکے کے حکم میں شامل ہیں، لہٰذا ان کے ایام اور مکے کے ایام ملا کر دیکھے جائیں. اگر 15 دن یا اس سے زیادہ بن رہے ہیں تو آپ کو نماز پوری پڑھنی ہے، جمعہ بھی آپ پر فرض ہوگا، اور اگر دیگر شرائط پائے جائیں تو قربانی بھی عید الاضحیٰ والی واجب ہوگی. لیکن اگر آپ اس سے کم دن پاتے ہیں تو پھر آپ مسافر ہیں، پھر وہ عید الاضحیٰ والی قربانی بھی واجب نہیں، جمعہ بھی آپ پہ فرض نہیں، آپ صرف ظہر اور قصر نماز ادا کریں گے. ایک کویسچن اور کیا گیا تھا، ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ میدان عرفات میں سنا ہے کہ ظہر اور عصر کو بھی ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو یہ ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو ملانے کی شرط حاکم اسلام کی موجودگی ہے. اگر حاکم اسلام موجود ہو اور وہ نماز پڑھائے تو وہ ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھائے گا. اب چونکہ یہ شرائط وہاں نہیں پائی جاتی تو ظہر اپنے وقت میں پڑھیں گے اور عصر کو اپنے وقت میں علیحدہ وقت میں ہی پڑھنا ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کعبۃ اللہ شریف پر نگاہ پڑتی ہے تو دعا مانگی جاتی ہے، وہ کیا دعا ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب دو چیزیں ہم نے سنی ہیں، ایک نیو مینا اور ایک پرانا مینا، ان میں نئے میں اور پرانے میں کیا فرق ہے؟ ذرا پلیز اس کی بتا دیجیے. اچھا، جو کعبۃ اللہ پہ دعا کا مسئلہ تھا وہ تو میں تفصیل سے بیان کر چکا تھا، آپ تھوڑا سا لیٹ پہنچے تھے، تو یہ جب یہ ٹی وی پہ چلے گا نا تو اس میں آپ سن لیجیے گا تو ٹائم بچ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، نیو مینا اور اولڈ مینا، اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. اولڈ مینا تو وہ ہے کہ جو پہلے مینا تھا، ٹھیک ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اسٹے فرمایا اور اسی مقام پر قیام کرنا سنت بھی قرار دیا گیا. اب اس میں ایکسٹینشن ہو گئی، تھوڑا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے تو وہ نیو مینا بن گیا ہے، وہ تقریباً مزدلفہ کی حدود کے اندر ہے. تو اگر اب جیسے ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ مینا میں قیام سنت کریمہ ہے، اگر جان بوجھ کر بھی ترک کر دیا جائے، جو کرنا تو نہیں چاہیے لیکن کر دیا جائے تو فضیلت کا ترک ضرور ہے لیکن دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا، نہ انسان گناہ گار ہوگا. یہ مسئلہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا. تو اب اگر فرض کر لیں نیو مینا میں آپ کا خیمہ ہے تو آپ اولڈ مینا میں نہیں آ سکتے، اپنے خیمے کے ساتھ آپ مقید رہیں گے، یہ ضروری ہے، تو پھر آپ وہیں پر قیام کر لیں. اب یہ تو ضرور ہے کہ جو سنت قیام تھا وہ آپ کا ترک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، یہ ایک شرعی مجبوری ہے. آپ اپنی مرضی سے خیمے سلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، وہ جو گورنمنٹ نے دیے انہی میں آپ کو ٹھہرنا ہوگا، تو پھر آپ وہیں پر وقت گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یہ جو مسعی ہے، سعی کا مقام، ایک جو پہلے والا تھا نا، جانے آنے والا تھا، اب جو رش زیادہ ہو گیا انہوں نے اس کو ایک کر دیا، بالکل وہ ہو گیا ہے آنے کے لیے، اور جو جانے والا ہے وہ بالکل علیحدہ بنایا ہے، نیا ایکسٹینڈ کر کے. اب گویا کہ جب آپ گزر رہے ہیں تو وہ سابقہ مسعی سے نہیں گزر رہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، وہ تو صرف آنے کے لیے مختص ہو گیا ہے. تو اب یہ بھی ایک شرعی مجبوری ہے، کیا کریں. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جو اب ہم یہ سعی کر رہے ہیں یہ سعی کاؤنٹ بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو مقام سے سائیڈ میں ہٹ گئے، تو وہ بالکل کاؤنٹ ہوگی، کیونکہ جتنی ایکسٹینشن ہوتی رہتی ہے آگے والی چیز کے لیے بھی پہلے کا حکم ہوتا ہے. اب دیکھیں جو مدینہ منورہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کا ہے، جو پرانے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں سارا کا سارا مسجد نبوی میں آ چکا ہے، پورا مسجد نبوی میں. اس کا مطلب اب جو مسجد نبوی کے علاوہ جو پورا بن رہا ہے وہ مدینہ ہی ہے، مدینہ کے حکام ہیں اس پہ تمام، ایک شہر کی سٹی کے حکام ہیں، تو وہ شمار ہو ہی جاتا ہے اس میں. تو یہ جو پھر مناسک کی ادائیگی ہے اس میں بڑا خیال کرنا، یہ خیال کرنا کہ جی اس اولڈ میں کریں یہ بہت ہی مشکل ہے، لاکھوں حاجی کر رہے ہیں، تو اس لیے بلا کراہت اس میں آپ سعی وغیرہ کر سکتے ہیں. ایک مجھ سے کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ کیا اگر عذر نہ ہو تب بھی ہم ویل چیئر پر طواف کر سکتے ہیں، سعی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب تک انسان میں طاقت موجود ہے، بلا عذر اگر اس نے بیٹھ کے طواف کیا نہیں ہوگا، اور اگر بیٹھ کے طواف سعی کی تو دم وغیرہ لازم ہو جائے گا. کھڑے ہو کر ہی کرنا، چل کر ہی کرنا پڑے گا اپنے پیروں پر. ہاں اگر کوئی بہت ہی بوڑھے ہیں، گھٹنوں میں درد ہے، بیمار ہیں، تو پھر بالکل ان کو اجازت ہے کہ وہ ویل چیئر وغیرہ پر کر سکتے ہیں. اور کوئی کویسچن؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دم ذرا ایکسپلین کر دیں کہ دم کیا چیز ہے؟ جی ابھی آپ تھوڑا سا چلے گئے تو اسی دوران میں نے کر دیا، میں دوبارہ کر دیتا ہوں.
دیکھیں ایک ہوتا ہے لفظ استعمال، جو جرمانے لازم ہوتے ہیں نا ان کے لیے ٹرمز یوز ہوتی ہیں پرٹیکولر. مثال کے طور پہ ایک ہے بدنہ. بدنہ کا مطلب ہے گائے یا اونٹ ذبح کرنا. ایک ہے دم. دم کا مطلب ہوتا ہے بکرا دمبا وغیرہ ذبح کرنا. ایک ہوتا ہے کفارہ یا صدقہ ہم کہتے ہیں. جب کفارے کا لفظ کہتے ہیں نا تو ایک صدقہ فطر کی مقدار کم از کم آپ کو دینا. صدقہ فطر کی مقدار گیہوں یا کھجوریں. اور صرف صدقے کا لفظ کہتے ہیں تو یہ عموماً ایک مٹھی کھجور یا ایک مٹھی گیہوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ وضو کر رہے تھے، آپ نے مسح کیا تو آپ کے مسح کی وجہ سے ایک یا دو بال ٹوٹ گئے تو آپ پر ہر بال کے بدلے میں ایک صدقہ واجب ہو گیا، یعنی ایک مٹھی کھجور یا ایک مٹھی گیہوں دے دیجیے آپ. اس طرح اگر 3 بال لگاتار ٹوٹ گئے تو پھر ایک صدقہ فطر کی مقدار آپ کو دینا ہوتا ہے. اس لیے حالت احرام میں کنگھا نہیں کریں گے، حالت احرام میں وضو کرتے ہوئے زیادہ سختی کے ساتھ مسح نہیں کریں گے. اس لیے ہم اکثر یہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ جو مرد حضرات ہیں اگر پاسبل ہو اپنے گھر سے ہی حالت احرام میں آنے سے پہلے ہی حلق کروا لیں تو بڑا فائدہ ہوگا. ایک تو سوتے ہوئے بال نہیں ٹوٹیں گے، ٹھیک ہے نا، دوسرا مسح کرتے ہوئے نہیں، تیسرا بے خیالی میں کنگھا نہیں کر سکیں گے. کریں گے بھی تو ایک دم ڈائریکٹ ماشاءاللہ وہ ٹنڈ پہ پھرے گا، تو ورنہ پھر بے خیالی میں آدمی کیونکہ وہ یوز ٹو ہوتا ہے تو وہ بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس سے پھر کفارے وغیرہ لازم آتے ہیں. اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا، دم ہو یا بدنہ ہو یہ حدود حرم میں ہی لازم ہوتا ہے، حدود حرم میں ذبح کروانا ہو. لیکن صدقہ یا کفارہ وغیرہ جو ہوتا ہے یہ حدود حرم میں کرنا ضروری نہیں ہے، یہ آپ اپنے گھر پر آ کر بھی دے سکتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جب واپس آ جائیں نا تو احتیاطاً 10-12 صدقہ فطر جو ہیں وہ نکال دے گا. ہو سکتا ہے بے خیالی میں بال ٹوٹ گئے ہوں، کچھ مجھے بے احتیاطی ہو گئی ہو، گھر پر آ کر پھر آپ دے دیں تو وہ انشاءاللہ ادا بھی ہو جائیں گے. نہیں اگر کوئی کفارہ یا جرمانہ لازم نہیں ہوا تھا تو نفلی صدقے میں شمار ہوگا، ثواب آپ کو بہرحال حاصل ہو جائے گا. لیکن جانور قربان نہیں کرنا. اچھا ایک کویسچن یہ بھی کرتے ہیں، کچھ بھائیوں نے کیا تھا کہ اگر ہم حلق کروانا چاہیں، جیسے اب آپ نے مینا میں تھے، آپ نے کنکری ماری، قربانی ہوئی، اب آپ نے کہا یار ایسا کرتے ہیں وہیں پہ چلتے ہیں مکے کے اندر وہاں حلق کروا لیں گے، اور آپ مکے آ گئے، وہاں حلق کروا کے پھر آپ نے طواف زیارہ کر لیا، تو یہ مکہ میں جا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں. بس اصول یاد رکھیے گا کہ حلق حدود حرم میں ہوگا، حدود حرم کے باہر جا کے نہیں کروا سکتے، اور مکہ تو ہے ہی حدود حرم میں، تو پھر آپ مینا سے مکے آ کے آرام سے اپنے ہوٹل کے روم وغیرہ میں کر سکتے ہیں. اور کوئی کویسچن؟ جی حضور، کیا قلت وقت کے باعث کہیں تیمم کی اجازت ہو سکتی ہے؟ جی اگر دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو ہمارے ائمہ ثلاثہ امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک وقت میں قلت تیمم کے لیے شرعی عذر نہیں ہے. مثلا اگر دیر سے آنکھ کھلی، فجر میں 1 منٹ ہے تو تیمم نہیں کر سکتا، نماز قضا ہوگی بعد میں وہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. لیکن امام اعظم کے ایک شاگرد امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وقت قلیل بھی ہے تیمم کر کے نماز ادا کریں اور بعد میں اس نماز کو لوٹائیں. تو علماء نے اس قول پر اب فتویٰ دینا زیادہ پسند کیا ہے. تو یہ میں نے اس لیے پورا بیان کر دیا تاکہ دونوں چیزیں شامل ہو جائیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ اگر فرض کر لیں مینا میں ہیں یا کہیں پر ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں بعض اوقات، خاص طور پہ مزدلفہ کے اندر بڑا رش ہوتا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نماز کا وقت بڑا قلیل ہے، تو پھر آپ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر پھر آپ کو دوبارہ وقت کے اندر موقع نہ ملے بعد میں، اس نماز کو بہرحال آپ کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور جتنے ہمارے حاجی بہن بھائی ہیں ان سب کو ان کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو میرا کوئی جملہ، میری کوئی بات کسی کی دل آزاری کا سبب بنی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لبیک اللہم